مصر نے اس بچے کو خریدا، اپنے گھر لائے، بیوی سے کہا اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے آگے کی عزت کرو، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھو، اور رکھنے کے بعد آگے چل کر یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہونے لگے، بلوغت کو پہنچنے لگے، خوبصورتی بھی ان کی دوبارہ ہونے لگی، نکھرنے لگے، حسین و جمیل، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا۔ بادشاہ مصر کی بیوی بیٹا بنانے کے لیے تیار، جیسے یہ بڑے ہوتے گئے ادھر بادشاہ مصر کی بیوی بھی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر مائل ہوتی گئی۔ یہ چرچے مصر کے بازاروں میں ہونے لگے اور گھر گھر یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، وہ اپنے غلام کو دل میں بیٹھی، اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی، ارے وہ اپنے اس خریدے ہوئے غلام پر ہی اپنی جان چھڑکنے لگی۔ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سنا کہ ہمارے بارے میں یہ چرچے عام ہو چکے ہیں، مصر کی گلی گلی اور کونے کونے میں چرچے ہو رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل میں بیٹھی، اس کے ساتھ اس میں مائل ہونے لگی اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، لیکن وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اپنی بے عزتی وہ بادشاہ مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی برداشت نہ کر سکی، اس نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی۔ سنیے آ رہا ہے وہ مسئلہ، اس نے اپنی تمام عورتوں کو، سہیلیوں کو، مصر کی عورتوں کو دعوت دے دی اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پھل اور چھریاں بھی رکھ دی، ہر عورت کو ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے، کھالو کھاؤ۔ عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگی، کاٹا اور پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے لگی، پھل کاٹتی جاتی اور کھاتی جاتی۔ عین اسی موقع پر کہ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا نکل جاؤ، آئے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، قطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے چھری بجائے پھلوں پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا لی۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور جب یہی باب تفعیل میں چلا جائے قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انہوں نے اپنی انگلی کاٹی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ قطعنا ایدیہن، یہاں دیکھتی جا رہی، ادھر انگلی کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی چلی گئی، ان کے حسن و جمال کو وہ غور سے دیکھنے لگی، انگلیاں کٹتی جا رہی اور چیرتی جا رہی۔ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاشا للہ، ہرگز نہیں، ما ھذا بشرا، ارے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا۔ حسن و جمال اور خوبصورتی کے اس مجسمے کو جب میں دیکھتی ہوں، حسن و جمال کے اس پیکر کو جب میں دیکھتی ہوں تو کہنے پر مجبور ہوں ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی کریم فرشتہ، مکرم فرشتہ، محترم فرشتہ، بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو کہنے کا موقع مل گیا، آئے مصر والیوں کہو، ابھی تک تو میں اس لڑکے پر دل دے رہی تھی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ تک کہنے لگی ہو، پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی تک میں مائل تھی، اب تم سب اس کی طرف مائل ہونے لگی ہو، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور آج بھرے مجمع میں یہ کہتی ہوں، آئے اور تو تمہارے سامنے میں کہتی ہوں، ابھی بھی میں اس کو اپنی گرفت میں لے کے رہوں گی۔ برا ارادہ جو میں نے کیا ہے اس کام کے لیے میں اس کو استعمال کرتے رہوں گی۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ
जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा। उन तमाम औरतों के सामने बादशाह मिस्र की बीवी ने इस बात का इकरार भी कर लिया। मेरे भाइयों, फिर एक मौका आया, अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ से कहा उठो चलो। कहाँ चलो? कहा जहाँ मैं लेके चल रही हूँ। घर में रहते थे, वहीं खाते थे, पीते थे, इसलिए अपनी मालिकन की बात तो मानना ही थी। उठे और अजीज मिस्र की बीवी के साथ चल दिए। इस दरवाजे से दाखिल हुए, बादशाह मिस्र की बीवी ने वो दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़ो। दूसरा दरवाजा खोला और आगे ले गई, दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया, तीसरे दरवाजे में ले गई, यहाँ से भी और आगे बढ़ो, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। कुरान ने खुल्क़तिल बाब नहीं कहा, खुल्क़तिल अबवाब। उसने एक दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि बहुत सारे दरवाजों को बंद कर लिया। जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो कई दरवाजों को पार करने के बाद यूसुफ को जिस रूम में ले गई वही उसका स्पेशल रूम था। और रूम में जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठ जाती है और यूसुफ से कहती हाय ताला, आए यूसुफ आ जाओ, आओ, बरसों से मैं तुम्हारे हुस्न जमाल को देख कर मैं परेशान हूँ और तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। आज तुम्हें इतने अंदर ले आई हूँ, आज मुझे अपने मकसद पे कामयाब होना है। यूसुफ आ जाओ मेरे पास, आज कोई नहीं देख रहा है। यूसुफ तुम मेरे करीब आओ, आज मेरी उस आरज़ू को पूरा करो जो मैं बरसों से चाहती थी और तुम्हारे बारे होने का इंतजार कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो जुमला निकला वो पहला जुमला यही था, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, उसने मुझे अब तक आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से रखा है। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया तो ये बादशाह मिस्र का हक मारना हुआ और हक मारने वाला जालिम होता है और अल्लाह जालिमों को कभी पसंद नहीं करता और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। मैं ये काम नहीं कर सकता। यूसुफ भागे, अजीज मिस्र की बीवी ने ताक़ुब किया। यूसुफ पहला दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा दरवाजा बंद था। किसी तरीके से दूसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए। तीसरा दरवाजा एक और आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब हो गए। अब मुझे नहीं मालूम ये जमा कसेगा आगे कितने दरवाजों पर आता है। आखिरी दरवाजा आया, उसका हिस्सा पकड़े हुए थे, कुंडल पकड़े हुए थे, उसको खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से कमीज पकड़ ली। यहाँ ये सूरत हाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे का ये कुंडल पकड़े हुए हैं और बादशाह मिस्र की बीवी पीछे से उनकी कमीज पकड़े हुए हैं। उसने कमीज को खींचा, कमीज फटती चली गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के कुंडल को पकड़ते हुए पीछे की तरफ आते चले गए। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला, उधर बादशाह मिस्र की बीवी गिरी है, उसी के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे हैं, पीछे से कमीज फटी हुई है और सामने दरवाजा खुलते ही अजीज मिस्र खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और कहती है उस लड़के की, उस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जो आपके अहल पर बुरी नजर डाले, जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले, उल्टा चोर को अकबाल को डांटे। मेरे भाइयों, अजीज मिस्र की बीवी ने फौरन इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ ने जिस अंदाज में सफाई दे सकते थे दी, लेकिन वो पहले ही वादा कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी कि मैं यूसुफ, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो तुम जेल में सड़ोगे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बादशाह मिस्र की बीवी की तरफ से मिलने वाला ऑफर कितना बड़ा ऑफर था। वो कह रही थी आओ मेरे पास, और घर की मालिकन हो और अजीज़े मिस्र बादशाह मिस्र की बीवी हो, दौलत की कमी नहीं, ऐशो आराम की कमी नहीं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी बात मान लेते तो किसी चीज की कमी होने देती हो। पांचों उंगलियां यूसुफ की घी में थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते थे, या तो अजीज़े मिस्र की बीवी की बात मानकर अल्लाह
کی نافرمانی کریں، معصیت کا کام کر جائیں، یا بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مان کر مصیبت کا راستہ اختیار کریں، یعنی جیل خانے میں چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ دونوں راستے آئے، اللہ میں کیا کروں، اس عورت کی بات مان لیتا ہوں تو تیری نافرمانی، اور نہیں مانتا ہوں تو جیل کھانا، پتہ نہیں کتنے سال تک سڑنا پڑے، رہنا پڑے۔ اے اللہ، میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک مصیبت کا اور دوسرا راستہ معصیت کا، میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ سورہ یوسف پڑھیے، اے اللہ مجھے جیل کا راستہ، جیل کھانے کی مصیبت زیادہ محبوب ہے۔ رب السجن، اے میرے رب، جیل کھانا احب الیہ، زیادہ مجھے محبوب ہے، زیادہ پسند ہے مجھے۔ یدعوننی الیہ، کس سے؟ اور خرافاتوں سے، ان معصیت کے راستوں سے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ ایک عورت نہیں، یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک عورت صرف بادشاہ مصر کی بیوی ہی نہیں مائل کرنا چاہ رہی تھی، مصر کی اور عورتیں بھی لائن میں کھڑی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، اس راستے پہ چلنا پسند نہیں جن راستے کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ مجھے بہکا رہی ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس راستے کی طرف۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھے نہ پھیرا، ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی چالوں میں پڑ جاؤں گا، میں بھی بہک جاؤں گا۔ اے اللہ، کوشش میں کر سکتا ہوں لیکن بچانے والا تو ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا، کیدہن کا بھی جملہ بتلا رہا ہے کہ صرف ایک عورت کی چال نہیں، ان تمام عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف گر پڑوں گا، مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں، جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں، صرف یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے، ایک مصیبت کا، ایک معصیت کا، لیکن مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، معصیت کا راستہ نہیں۔ تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے لیکن گناہ کرنا گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، کون؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لا ظل الا ظلہ، امام عادل، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو گناہوں پر طاقت رکھنے کے باوجود لڑکی بلا رہی ہو غلط کام کے لیے، اور اس کے پاس سارے موقع بھی ہوں، لیکن ان تمام مواقع ہونے کے
کے باوجود بھی وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ غلط کام کی طرف میں نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مصیبت کا راستہ اختیار کر لینا یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن معصیت میں پڑنے والا منافق، بدعمل اور گناہگار ہوگا، وہی شخص میرے بھائیوں معصیت کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، شیخ سعدی کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے میں نے یہ واقعہ